کیونکہ میں پڑھتا ہی نہیں، ذرا غور کریں، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ دماغ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ترقی یافتہ دماغ ہوتا تھا جس کو ٹاپ برین کہتے ہیں، وہ 450 سی سی پہ ختم ہوتا تھا. اس کی جو صلاحیت ہوتی تھی، استعداد ہوتی تھی، کیپیسٹی ہوتی تھی اس کی. سنو، میں ایک چھوٹی سی گل پیش کر رہا ہوں لیکن ذرا حضور کی شان کا اندازہ کرتا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ترقی یافتہ اعلیٰ ترین دماغ جو ہوتا تھا، ہائی وولٹیج کا، اس کی جو صلاحیت ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 450 سی سی. حضور پاک کی امت میں جو بچہ پیدا ہو اس کی دماغ کی صلاحیت 1750 ایک گل آ گئی ہے، اگر کسی کو فرماؤ تو میں پیش کر رہا ہوں. بہت آسان ہے، دائیں بائیں ادھر ہی ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا. تھوڑا سا ذرا اندازہ کریں. جسی صاحب فرما رہے تھے بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، پیش رو اگر کوئی خطیب ہو تو پھر اس کے بعد کئی گوشے دماغ میں آتے ہیں، لیکن میں یہاں میں یہ حضور کی شان بیان کروں کہ آپ کی امت، آپ نہیں، آپ کی امت میں جو بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ 1750 پہ اس کا دماغ ہوتا ہے. پھر وہ بڑا ہوتا ہوگا تو پھر اس کے دماغ کی صلاحیت کتنی ہوگی. لیکن ذرا غور کریں گے، وہ بچہ جو پیدا ہوا 1 گھنٹے کے بعد فوت ہو گیا، 1 منٹ کے بعد فوت ہو گیا، 1 سیکنڈ کے بعد فوت ہو گیا. حکم یہ ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ مسئلہ بھی سماعت کر لیں، کیسٹ بن رہی ہے تاکہ کسی کو روشنی ملے، کہ بچہ زندہ پیدا ہو چاہے 1 سیکنڈ سے سانس لی یا اس کے جسم میں حرکت محسوس کی گئی، اس کا جنازہ ہوگا، اس کو غسل دیا جائے گا، اس کا جنازہ ہوگا، اس کا کفن ہوگا، اس کو قبرستان میں دفن کریں گے، اس کی قبر بنائیں گے، نام رکھیں گے. یہ حکم ہے. اللہ معاف کرے گا کہ 2 گھنٹے زندہ سیکھتے علامہ صاحب ٹیلیفون آتے ہیں ایسے لوگ، یہ ڈھوک حیات علی کی طرف ایک واقع ہوتا وہ 5-6 سال پہلے، تو وہ چیز اصل سے دفن کر سکتے ہیں چونکہ ڈاکٹر کہہ ایسی کی جی زندہ میں شامل ہی نہیں تھی یہ تو وہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سمجھ آئیں؟ 1 ساتھ سیکھے نا بچہ جڑا پیدا ہوئے، یعنی حرکت جسم میں ہے کوئی بھی. اس میں پھر میڈیکل میں اگر جاؤں گا پھر بہت ساری باتیں وہ بھی مجھے پتہ ہے اللہ کے کرم سے، لیکن سانس زندہ بس یہ نشانی میں رہے. اس کا جنازہ ہوگا، کفن ہوگا، دفن ہوگا، سارے کام ہوگا، نام رکھا جائے گا. لیکن اگر مردہ پیدا ہو بچہ، اس کا نہ کفن ہے، نہ جنازے والا غسل ہے، نہ اس کی قبر ہے، نہ اس کا جنازہ ہے. اس کو کپڑے میں لپیٹیں گے، کہیں بھی زمین میں دفن کر دیں گے بس. جزاک اللہ. کون بولے یار؟ اللہ جزا خیر دے. غور فرمائیں، یہ مسئلہ ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں، وہ جو ہکسا جس کہتے ہیں، جس ہکسا کہتے ہیں، ہکسا، اس کی شان یہ ہے کہ اس کو ابھی غسل بھی نہیں دیا، اس کو بھی غسل بھی نہیں دیا. 1 سال ہے اسے، اس کو غسل نہیں دیا تھا، سال لیا اس نے، اس کے بعد وہ فوت ہو گیا. حکم یہ ہے، اور ذرا غور کر سو، کہ اس کو غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، دفن کرو، قبر بناؤ. تو جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری تکبیر میں درود، تیسری تکبیر میں اللہم صلی علیہ میتنا شاہدنا غائبنا. یہ نہیں پڑھتے بچے کا، وہ تو ہر میں پڑھتے. بچے کا یہ نہیں پڑھتے. بچے کا کیا پڑھتے؟ اللہم اجعلہ لنا فردا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یا اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا، بخشش کا سامان فرما، اس کو ہمارے لیے اجر فرما. اور آخری لفظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، واجعلہ لنا شافعا، اے جو حصہ لے کے پیدا ہے اس کو ہمارا شفیع بنا کہ یہ ہماری شفاعت کرے. نہ صرف یہ کہ یہ شفاعت کرے، شافعا، توجہ رکھیں گے، شافعا، اس کو ہمارا شفیع فرما، شفاعت کرنے والا بنا. تیری مرضی قبول کریں کریں نہ کریں نہ کریں،
کرنے والا بنا جس کی شفاعت تو قبول کرے. توجہ رکھیں گے, ذرا غور کریں گے, بہت توجہ رکھیں گے. اس نے کلمہ نہیں پڑھا, بچے نے, اس کو غسل نہیں دیا گیا تھا, اس کے کان میں اذان نہیں ہوئی تھی, اس ایک سال لیا, بس اس کے بعد رضا ہو گیا. رب کائنات نے فرمایا اس نے کلمہ نہیں پڑھا, اس کے کان میں اذان نہیں ہوئی, لیکن اس کا باپ میرے مصطفیٰ کا غلام ہے, اس کا باپ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے. تو میں شان بتاتا ہوں اپنے مصطفیٰ کریم کی کہ سونیا جیڑا تیرا نام لینے والا ہوئے, جیڑا تیرا کلمہ پڑھنے والا ہوئے, اس دی اولاد بھی اگر ہو سی وہ کلمہ نہ بھی پڑھے, بچپن میں فوت ہو جائے, میں اس دی شفاعت بھی اس دے صدقے قبول کر سکتا. اس کاکے کی یہ شان ہے. غور کرو یار, بہت بہت چائے لانا باتیں آتی, میں ان کو بیچ میں سے ہٹا رہا ہوں. جڑی جڑی جتھے آسی تو اتھے ہی اس کا جواب آسی. اس کے جناب شفاعت کیا چیز ہے, نوز باللہ. اللہ اور حضور کا کرم دیکھیں. ضروری ہے کہ سب کے بچے فوت ہو, ضروری نہیں, وہ چاہے گا جس کا اپنا, اس کا اپنا نظام ہے, لیکن آپ حضور کی شان دیکھیں. اس کو ہمارے لیے فرد بنا. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ. بس کوئی 4-5 منٹ اور بات کرو, آدھا گھنٹہ میرے دماغ میں تھا, 35 منٹ ہو گئے. غور کریں. اس فردن وجعل ہرنا فردن, اس کو ہمارے لیے فرد بنا, بخشش کا سامان بنا. ذرا غور کریں گے. چلو 500 تو چلو, میں اگے کی گل دس رہا, تھی پیچھے پھر ٹوٹ گئے. غور کرو, اس بچے کی شان ہے, کاکے کا. یہ تو اس کی شان ہے. کتابیں پڑھیں, علماء سے پوچھیں, میں جڑی گل کر رہے ہیں مالک کا کرم ہے, نہ کبھی ٹلے مارے نہ کبھی ٹلے مانگتے ہیں. نہ نس کے آئے ہیں مدرسے کو, نس کی بھی نہ ہے. 8-10 سال چٹائی کا رگڑا کھا کے ٹھیک پڑے. اس لیے صحیح تسلی سے بیان کرو, تسلی نہ سنو. جس میں اعتراض ہو ہونی کھڑو میرے کو پوچھو, میں ہونی جواب دے سے انشاءاللہ اس کی توفیق سے. نہیں پتا ہوگا علماء اہل سنت موجود میرے کو پوچھ کے دستا, لیکن میں ہی دستا ہوں. یہ وہ شخص ہے جن کا نام نہیں لینا چاہتا تھا, نہ ان کی بات بتانا چاہتا تھا. کہ غار سور ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہم چڑھے ایسے. تو حاضرین گرامی, کاکے کی یہ شان ہے جڑا زندہ پیدا ہوا ہے. لیکن اس سے بھی اگلی بات ہے, وہ بچہ جو ناتمام پیدا ہوتا ہے, نامکمل, قیامت کے دن وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرائے گا. وہ اللہ سے عرض کرے گا, مولا تعالیٰ اگر ان کو جنت میں بھیجنا ہے نا تو پھر مجھے نہیں بھیجے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں کس طرح بھیجا, تو گناہ نہیں کیا ہے نا. وہ بولے گا مجھے جنت بھیجنا, پھر ان کو میرے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا, اے ناتمام بچے, تو اپنے والدین کے بارے میں مجھ سے بحث کرتا ہے, جا ان کو بھی جنت لے جا. کس کی وجہ سے, کلمے کی وجہ سے. جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے بچے کی اور چھوٹے بچے کی ایک سالہ, اور اس کی جس کو سا بھی نہیں ملا, سانس بھی نہیں ملا, اس کا مقام اس نسبت کی وجہ سے یہ ہے. تو کلمہ پڑھنے والے کی شان یہ ہے, تو جس سونے پاک محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی شان کا اندازہ کون کرتا ہے. سید نصیر الدین نصیر گیلانی کا بہت اچھا شعر یاد آیا, بڑے فٹ موقع میں یاد آیا. یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم. یا رسول اللہ, یہ آپ کی شان ہے, یہ آپ کی شان ہے, یہ تیرا کام ہے. اے آمینہ کے در یتیم, ساری امت کی شفاعت کرنا مجھ پہ محشر میں نصیب.